سبحان اللہ. ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ 4 بیٹیاں تھے، کیا یا رسول اللہ کسی کی 4 نہ ہو تو؟ فرمایا کسی کو 2 دے دے. کہ یا رسول اللہ کسی کو 2 بھی نہ ہو تو؟ فرمایا کسی کو 1 بھی دے دے اور اس کی تعلیم، تربیت، اچھی زندگی اسے سکھائے اور پھر اسے اچھے گھر روانہ کر دے، وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا، اتنے قریب ہوگا کہ اللہ کے نبی نے انگلیاں اٹھائیں اور یوں شہادت کی انگلی کھڑی کی اور پھر اس کے ساتھ والی انگلی کھڑی کی. فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں، یہ شخص جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا. یہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا. اب یہ انعام اس امت کو، مسلمانوں کو کس نے دی تعلیم؟ بتائیے. عورت کا تحفظ اسلام سے بڑھ کر اور کون دے سکتا ہے؟ جو قدر و عظمت اسلام نے عورت کو دی ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ بہنا ہے، چاہے وہ بیوی ہے، جو تحفظ اسلام کے دامن میں عورت ملا ہے، دنیا کی کسی اور تہذیب میں اس کا تصور بھی نہیں ہے. اس بیچاری کو بکاؤ مال بنا دیا. اسے تو جسے کہیں کہ سامان کا اور بازار کا جسے کہیں کہ سامان بنا دیا. اس کی عزت دے کر، اس کی حسن و جمال دیکھ کر سامان بیچا جاتا ہے. اسے تو مارکیٹ کی ایک جسے کہیں کہ بازاری چیز بنا دیا. عزت، حرمت، تحفظ اسلام نے دیا. عزت، حرمت، تحفظ عورت کو اسلام نے دیا ہے. اور یہ تعلیم اور ترغیب دی ہے کہ بیٹی ہے، یہ بیٹی ہے، یہ رحمت ہے، جنت میں جانے کا تیرا ذریعہ ہے، جہنم سے بچاؤ کا سب سے بڑا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہو، ساتھ چاہتے ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کر لو. کوئی آدمی روضہ رسول سے ہو کے آ جائے تو کہتے ہیں بھائی نصیب جاگ گئے، اور واقعی نصیب جاگ گئے. لیکن جسے ہمیشہ کے لیے نبی کی رفاقت جنت میں مل جائے، بتاؤ اس کے نصیب کتنے اونچے ہیں، اس کی قسمت کتنی بڑھیا ہے. اور عمل کیا ہے؟ بیٹی آ گئی اس کے گھر میں اور اس نے اس کی ذمہ داری پوری کی ہے اور اس کی اچھی تعلیم اور تربیت کی ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. محبت میں، تعلق میں کسی کو ان پر ترجیح نہیں دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل رہا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو بندہ 2 لڑکیوں کا بار اٹھائے، 2 لڑکیوں کا بار اٹھائے، ذمہ داری اٹھائے، پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے، سن بلوغت کو پہنچ جائے، اور میں اور دن قیامت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. حضرت انس فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی 2 انگلیوں کو بالکل ملا کے سمجھایا کہ یہ پرورش کی ذمہ داری، یہ ان کی تربیت کی ذمہ داری جس نے پوری کی وہ میرے ساتھ جنت میں اتنے قریب ہوں گے. ایک روایت میں فرمایا 3 بچیاں، اور ایک روایت میں او 3 اخوات، بیٹیاں نہیں ہیں، بہنیں آ گئی. بہنوں کی ذمہ داری ان کے سپرد ہو گئی. 3 اخوات، بیٹیاں نہیں ملی، بہنیں مل گئی. 3 اخوات، 2 بہنیں مل گئیں، 3 بہنیں مل گئیں، 2 بیٹیاں مل گئیں، اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. سبحان اللہ. بیوی ہے، عزت مل رہی ہے، ماں ہے، جنت مل رہی ہے، بیٹیاں مل رہی ہیں، جنت کی رفاقت مل رہی، بہنیں ہیں، ان کی ذمہ داری اس کے سپرد ہو گئی اور کوئی نہیں. شوہر نہیں ہے، باپ نہ رہا، بھائی ہے، باپ ہے، اس نے حسن سلوک بیٹیوں سے کیا، بھائی نے بہنوں کے ساتھ کیا، اس کا شوہر نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی ذمہ داری بھائی کے سپرد ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاح الجنہ، ایسے شخص کے لیے بھی جنت ہے. بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں.
یہ عزت ہے، یہ احترام ہے، یہ تحفظ ہے، یہ حقوق ہیں ایک عورت کے اسلام کے دامن میں. اور مسلمانوں کو بیٹیوں کے سلسلے میں یہ تعلیم دی گئی، یہ ترغیب دی گئی کہ توہین نہ کرنا، اس کی عزت نفس مجروح نہ کرنا، اسے کبھی یہ احساس نہ ہو کہ بیٹوں کو مجھ پہ ترجیح دی جا رہی ہے. کہیں ایسا نہ کرنا کہ اس کا حق ضائع کرنا. دیکھو بھائی، کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرنا کتنی ناقبت اندیشی ہے. کسی کی صرف دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دینا کتنی ناقبت اندیشی ہے. بہنوں کو وراثت نہ دینا، بیٹیوں کو حق پورا نہ دینا، اور ان کے ساتھ سلوک میں اور برتاؤ میں کوتاہی کرنا، اپنی آخرت، اپنی بہت بڑی کمائی ضائع کرنا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں ہوں، بہنیں ہوں، اس نے سلوک کی تعلیم دی، ترغیب دی. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے.